ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ। अच्छा 1996 तो 2-3 اور ان کے چھوٹے بیٹے ڈاکٹر محمد صفدر حسن اشریم اس وقت ہماری تقریب میں تشریف لائے ہیں۔ محترم حکیم کے والد محترم ٹاپر ہیں والد مقصود، اور ان کے ساتھ اگر آپ سب صاحبان اپنی اپنی آغاز کریں۔ اس وقت فلمٹ ہائی اسکول رفال ان کے ہمراہ محترم مسعود صاحب چاولی سے، نثار اکبر صاحب رفال سے، اور قاری اظہر صاحب رفال سے، ہم اپنے تمام معزز اساتذہ اکرام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر جی ذرا نہ لونا۔ ہمارے ساتھی کمپیر حیات محمد صاحب اگر آواز سن رہے ہیں تو پلیز تشریف لے آئیں جی اسٹیج پہ۔ اس وقت ہماری اس تقریب میں موجود ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ہمراہ محمد عامر ہماری اس تقریب میں تشریف لائے ہیں، ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے سال ان کی وفات ہوئی ہے اور پی ایچ ڈی لیول تک ٹاپ پوزیشن پہ رہے ہیں۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن بڑا اسکول کا ایوارڈ لینے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے۔ 91 کلاس کے اسٹوڈنٹ آنر ہیں شفاف فارمیسی رکوال کے ابرار الحق حاجی اویس صاحب سپیشل اس پروگرام میں شرکت کے لیے جنرل کونسل کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کے ٹاپر شیر خان مرحوم کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ براہ کرم اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ میں گزارش کروں گا برادر فیصل توقیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ کے نام سے فیس بک پر آئی ڈی ہے، یہ پروگرام ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ 90 کی دہائی میں بہت سارے بچوں نے ان سے ڈرائنگ سیکھی، وہ اس وقت ہمارے جی فیصل صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصروں کے اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ ٹائم گرمی بھی ہے، گندم کٹائی بھی ہے، چھٹیاں بھی شارٹ ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، اس کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، سب حضرات کو الوداع کریں گے۔ سارے حضرات اپنی اپنی یہ جو سامنے حضرات کھڑے ہیں اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ تمام ٹیبلوں پر چیئر پہلے اس کو پلیز ختم کریں، جزاک اللہ۔ اسکول ٹیچر ریٹائرڈ اور ایئر فورس سے بھی چیف ٹیک ریٹائرڈ ہیں، حکیم مقصود صاحب دیوال سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ فورمین شوکت صاحب دیوال سے تشریف لائے، سارے پروگرام کو مینیج کر رہے ہیں۔ جو رنگ لائی ہے خراج تحسین پہ، یہ آپ کے لیے ایک خوبصورت سما سب لوگوں کے لیے رسول الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ تمام حمد کریم اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے، صد سلام ہے ان مقدس ہستیوں پر میرے ذہن کو اجالا اور روح کو پاکی، جس کا کرم مجھے زندگی کے بوجھ تلے جھکنے نہیں دیتا، جس کا سایہ کڑی دھوپ میں مجھے چھاؤں عطا کرتا ہے،
جب کبھی میں ٹھوکر کھا کر گر پڑوں ہونے والا ہے جو ہماری شاہراہ سے زیادہ نزدیک ہے۔ پاکستان کے دور دراز علاقوں، شہروں، بیرونی دنیا سے تشریف لائی ہوئے معزز مہمانان گرامی، حاضر اور ریٹائرڈ اساتذہ کرام، موجودہ اور سابقہ دوست احباب، میں سب اس پر کرتا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام مادر علمی اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ یہ 60 سالہ تقریبات تمام اساتذہ کرام کے ساتھ رابطہ ہم نے اپنی پوری صلاحیتیں لگائیں اور آج یہ گلشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ۔ میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے کمنٹری پینل کا تعارف کراتا چلوں۔ جی، فرام دیوال 1995 سیشن سے ان کا تعلق ہے۔ کوارڈینیٹر استاد قاضی مظہر صاحب، ٹیچر جو چکوال سے تشریف لائے، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، تشریف لائے، اور چودھری توقیر صاحب اسلام آباد پولیس، میں تمام مہمانوں کو چار چاند بخشے ہیں۔ اب تلاوت کلام پاک کے لیے میں سب سے پہلے ملتمس ہوں ہمارے استاد محترم جناب استاد عبید اللہ انور صاحب، دیوال سے ان کا تعلق ہے اور اسی سکول سے انہوں نے میٹرک کیا ہے، 1996 ان کا سیشن ہے، تو اپنے استاد عبید اللہ انور صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بطلبك یہاں ملتی ہے آتے جاتے بے طلبی
در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے یہ تو سرکار کی رحمت ہے جو ہمیں ڈھانپ لیا یہ تو سرکار کی رحمت ہے کہ ہمیں ڈھانپ لیا ورنہ در در پہ ورنہ در در پہ یوں ہی ٹھوکر کھائے جاتے ورنہ در در پہ یوں ہی ٹھوکر کھائے جاتے بے طلبی کے یہ تو ان کی عنایت ہے جو ہم پہ کرتے ہیں یہ تو ان کی عنایت ہے جو ہم پہ کرتے ہیں ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے ورنہ ہم جیسے ہم کہاں ہوتے اور کہاں ہوتی یہ محفل الطاف ہم کہاں ہوتے اور کہاں ہوتی یہ محفل الطاف خاک کربل پہ اگر سر نہ کٹائے جاتے خاک کربل پہ اگر سر نہ کٹائے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے بے طلبی کے یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا جس کے وہ بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خدا آپ سانچے میں ڈھالا وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا وہ برکت کا پرتوں وہ رحمت کا جھالا وہ آدم تھا عیسیٰ سبھی کا حوالہ وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ
وہ تکوین حسن میں سب سے نرالا، وہ مقصود کون و مکان آ گیا، ہرا سے وہ سوئے فاراں آ گیا، روایت بتانے حساں آ گیا، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے بلبل ربال فخر 95 جناب نوید جعفری صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا فیصل توقیر صاحب سے، وہ تشریف لائے۔ بہت سارے ہمارے اساتذہ جو آج اپنے دائمی سفر پر روانہ ہو چکے ہیں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ہم ان کے لیے اور ہمارے وہ طلبہ جو اس سکول میں پڑھتے تھے لیکن آج بدقسمتی سے وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت ہوگی۔ اس کے لیے فیصل صاحب پہلے ان اساتذہ کرام کے اسماء گرامی آپ کے سامنے پیش کریں گے جو اس وقت اس دار فانی سے رحلت فرما چکے ہیں۔ 2021 میں پروگرام کیا کلاس 94 نے، تو اس ٹائم ہماری کلاس کے سارے طلباء نے اپنے مرحوم اساتذہ کرام اور اپنے کلاس فیلوز کے لیے باقاعدہ طور پر قرآن پاک کے ختم کیے، درود شریف اور اس طرح مختلف اذکار کے نذرانے ان کو پیش کیے، کیونکہ ہم اپنے اساتذہ کرام کے مقروض ہیں۔ آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں یہ انہی کی بدولت ہے۔ تو تمام حال میں موجود حاضرین سے میں بتاتا چلوں کہ ایک تو ہم نے اساتذہ کرام کی یہاں اس پینا فلیکسز پہ جو ہمیں تصویریں اویلیبل ہو سکیں وہ ہم نے لگا دیں۔ تمام حضرات جو دور ابھی بعد میں تشریف لائے ہیں وہ اس پینا فلیکس پہ اپنے اساتذہ کرام کا دیدار کر سکتے ہیں۔ اب میں جو اساتذہ کرام اس دنیا میں موجود نہیں ہیں جو رحلت فرما گئے ہیں ان کے میں نام آپ کے سامنے اناؤنس کرتا ہوں۔ محترم قاضی بشیر احمد صاحب، قاضی غلام محمود صاحب، ضیاء الحسن فاروقی صاحب، بشیر احمد بسملی صاحب، غلام رسول صاحب، محمد صدیق صاحب، سید مشتاق حسین شاہ صاحب یہ ڈرنال والے، اور محمد اقبال صاحب جھامرہ والے، عبدالرحمن صاحب بھٹی گجر پی ٹی آئی، الاداد صاحب، ملک نصیر صاحب، خان بہادر صاحب، چودھری نظر حسین صاحب، استاد محترم محمد نواز صاحب، سید مشتاق حسین شاہ صاحب، سید فرمان حسین شاہ صاحب، استاد محترم مولانا داد قریشی صاحب، استاد محترم مولانا محمد علی عربی صاحب، مولانا احمد علی حیدری صاحب، بابو محمد اشرف صاحب، اور پی ٹی آئی استاد محترم محمد اکبر کہوٹ صاحب۔ اقبال احمد رانا بھون، محمد اکرم صاحب رانجھا، مفتی لطف الرحمان صاحب، چودھری مختار احمد صاحب تھو بہادر خان، ملک غلام حیدر رکھوال، غلام حیدر صاحب چاولیاں، غلام مصطفیٰ صاحب نکا کہوٹ، نور محمد صاحب نکا کہوٹ، صوفی غلام مصطفیٰ صاحب، غلام مرتضیٰ صاحب بھی، صداقت حیات صاحب لاوا، پی ٹی آئی لال خان صاحب، قاضی غلام محمد صاحب، پروفیسر غلام محمد مناز صاحب، اور پچھلے پروگرام میں ہمارے اساتذہ کرام مولانا علامہ عربی صاحب تھے، آج وہ اس پروگرام میں موجود نہیں ہیں۔ تو میں حال میں موجود تمام حضرات سے ملتمس ہوں کہ وہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھیں۔ میں مفتی عبدالرحمان قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے مرحومین اساتذہ اور جو ہمارے عزیز طلبہ اس جہان فانی سے کوچ فرما چکے ہیں ان کے لیے دعا مغفرت کے لیے تشریف لائیں۔ خاص طور پر ڈاکٹر نکیش صادق صاحب جن کا خلا کبھی بھی پر نہیں ہوگا، ڈاکٹر عتیق صاحب کے بڑے بھائی، اس سکول کے ایک لائق فائق طالب علم، وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعائے مغفرت کی استدعا کی جاتی ہے مفتی عبدالرحمان قریشی صاحب سے۔ اللهم صل على سيدنا اللهم رب يسر ولا تعسر وطمن بالخير وبك نستعين
اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان والمنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك بسم الله الشان وعظيم البرهان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والا کریمہ جو بھی کلام پاک دوست احباب نے پڑھی ملت کی گئی، جو تمام حاضرین نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود شریف پڑھا، جو بھی مختلف کلاسز نے مختلف کلام پاک درود شریف ذکر و اذکار کیا، سب کو اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ ہماری طلب کے مطابق نہیں، اپنی شان رحمت کے مطابق اجر و ثواب نصیب فرما۔ اجر و ثواب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبولیت کے لائق بنا۔ آپ کے توسل سے جمیع انبیاء کرام، رسول اعظام، صدیقین، شہداء، صالحین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آپ کی ازواج مطہرات، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کربلا، شہداء اسلام، تمام سلاسل کے بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، محدثین کرام، مفسرین کرام، علماء کرام، فقہاء کرام، مشائخ اعظام، غوث کتب ابدال، اولیاء کرام، جمیع مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، حاضرین کے اعزاء، اقارب، رشتہ دار، والدین، اساتذہ کرام، مرشد، بالخصوص خصوصاً علی الخصوص گورنمنٹ ہائی سکول روپوال کے اول استاذ سے لے کر آخر استاذ تک جتنے اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، جتنے طلباء چلے گئے ہیں، جتنے اس سکول سے نسبت رکھنے والے، کام کرنے والے چلے گئے ہیں، مولا سب کی ارواح کو پہنچا کر بلندی درجات نصیب فرما، سب کی قبر اور آخرت کی منزلیں آسان فرما، اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ مولا کریمہ یہی وہ ہستیاں تھیں جن کی وجہ سے آج ہمیں کوئی مقام ملا ہے۔ مولا ہمارے جو بھی اساتذہ کرام اس سکول سے، اس دھرتی سے جو بھی نسبت کرنے والے اساتذہ کرام میں سے ہوں، طلباء کرام میں سے ہوں، یا کام کرنے والوں میں سے ہوں، جو بھی تعلق رکھنے والے اساتذہ طلباء چلے گئے، مولا سب کی ارواح کو پہنچا کر بلندی درجات نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، آقا کریم علیہ السلام کی معیت میں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، سب کے گھروں کے اندر جان مال اولاد کاروبار کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ مولا کریمہ جو اساتذہ کرام موجود ہیں ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ مولا کریمہ صحت و سلامتی نصیب فرما۔ مولا کریمہ اپنے کرم کا صدقہ بے شمار ہمارے اساتذہ موجود ہیں، مولا ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضر نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔ علامہ صاحب دعا فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر سہیل رضوان صاحب اسسٹنٹ پروفیسر فاطمہ جناح یونیورسٹی یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ قاضی مظہر صاحب استاد محترم چکوال سے تشریف لائے، ہم ان کو خصوصی طور پر یہاں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیف وارنٹ افسر ریٹائرڈ رب نواز آنر آف رائل سیو مارٹ، وہ اپنی پریشانی اور بیماری کے باوجود یہاں پہ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ حاجی جمیل صاحب، چودھری عبدالقیوم صاحب ڈھوک بھیڑا سے خصوصی طور پر تشریف لائے، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سید چند بادشاہ سینئر ٹیچر ہیں جو کہ اپنی علالت کے باوجود خصوصی طور پر انہوں نے نظر کرم فرمایا ہے، میال سے تلگان سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے تمام سکول ٹیچرز کی جانب سے اور ایگزامنر کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹینو ظفر اقبال صاحب، ڈاکٹر شبیر علوی صاحب چکوال سے اس پروگرام کے لیے تشریف لائے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حافظ ضیاء الحق صاحب ٹیچرز ہیں روپوال سے، عارف صاحب گورنمنٹ ٹیچرز روپوال سے، ملک رضوان حیدر روپوال اور ماسٹر غلام حیدر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں
وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا گورنمنٹ ہائی اسکول روپال کے موجودہ ہیڈ ماسٹر جناب قاضی انیس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور استقبالیہ پیش فرمائیں۔ قاضی انیس صاحب۔ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سید ابراہیم حسین شاہ صاحب سرپرست اعلیٰ جو ابھی موجود نہیں ہیں، تو پروگرام کمیٹی جو اس موجودہ پروگرام کی ہے، کلاس 94 چیف کوارڈینیٹر جناب شفقات عباس صاحب ساکن کوٹ چودھریاں، معزز اساتذہ کرام اور دیگر مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم۔ آج کا یہ پروگرام میرے لیے اور میرے سٹاف کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ادارہ حاضہ کو 1963 میں ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا اور آج ہم اس ادارے کے وجود میں آنے کے 60 سال مکمل ہونے کی خوشی منا رہے ہیں، اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ بندہ ناچیز کو اس تاریخی موقع پر بطور ادارہ کے سربراہ اپنی معروضات پیش کرنے کا موقع ملا۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ جناب صدر، کوئی بھی ادارہ صرف سیمنٹ، سریا، اینٹوں اور ریت کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بنیاد میں احساسات، جذبات اور بنانے والوں کے خلوص کا ایک ٹھانٹھے مارتا سمندر موجود ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد میں ان ہاتھوں کی محنت اور دلوں کی لگن شامل ہوتی ہے جنہوں نے اس کی بنیادوں کو اٹھایا اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ جناب والا، یہ وہ عظیم ادارہ ہے جس نے ہمارے پسماندہ علاقے کے لوگوں کو نہ صرف باعزت روزگار سے نوازا بلکہ ہماری نسلوں کی تعلیم و تربیت کر رہا ہے۔ اس نے ہمیں ڈاکٹرز، انجینئرز، بیوروکریٹس، وکلاء، ملٹری آفیسرز اور ایجوکیشنسٹ دیے جو نہ صرف ہمارے علاقے بلکہ پورے ضلع میں اس ادارے کی پہچان ہے۔ یہ آج کی نمائندگی تو شاید آٹے میں نمک کے برابر ہے، اس سے مستفید ہونے والوں کی تعداد تو ہزاروں سے تجاوز کر چکی ہے۔ جناب علی، ہم حاضرین میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ یہ 100 کینال کا جو رقبہ ہے یہ بھی کسی کی آخر ملکیت تھا۔ اس اداروں کو بنانے والوں اور ان کی کوششوں میں ان کے دستے بازو بننے والے کتنے بڑے ہمارے محسن تھے۔ کسی چھوٹے سے چھوٹے منصوبے کے آغاز میں بھی کتنے مسائل پیش آتے ہیں، اس کا اندازہ آپ مجھ سے زیادہ لگا سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاکم بدین ہمارے بڑوں میں سے کتنے لوگوں کے پاس وسائل تھے کہ وہ اپنی اولادوں کو اپنی ابتدائی تعلیم میٹرک کے لیے کسی دور دراز کا سفر کروا سکتے۔ میری بات اگرچہ تلخ ہے لیکن ہمیں حقیقت کا ادراک ضرور ہونا چاہیے۔ جناب علی، یہ ادارہ اپنے قیام کے آغاز سے ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ نامور اساتذہ اور سربراہان ادارہ سے مستفید رہا ہے۔ قرب و جوار سے لے کر دور دراز تک سے طلباء یہاں علم کی روشنی سے منور ہونے کے لیے آتے رہے۔ جناب علی، مجھے یہ بیان کرتے ہوئے انتہائی مسرت ہو رہی ہے کہ اپنے قیام سے لے کر اب تک اس ادارے نے بے شمار کامیابیاں حاصل کی۔ سن 2001 میں ادارہ کو صدر پاکستان جناب محمد رفیق تارڑ کی طرف سے ٹری پلانٹیشن کے سلسلے میں نمایاں کام پر صدارتی ایوارڈ دیا گیا، جسے اس وقت کے اول مدرس جناب قاضی محمد قدوس صاحب نے بنفس نفیس صدر پاکستان سے وصول کیا۔ پھر اس ادارہ کے ہونہار طالب علم حافظ محمد دانیال ساکن مرید نے حسن قرات کے مقابلے میں ڈویژنل سطح پر راولپنڈی میں جا کر پہلی پوزیشن حاصل کی اور صوبائی سطح کے پروگرام میں شرکت کی۔ ادارے کے ایک اور ذہین طالب علم محمد عبداللہ ساکن روپوال نے سائنسی ماڈل کے مقابلہ جات میں ضلع چکوال میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ادارے میں پچھلے 10 سال سے تمام طلباء کو سیکنڈری کلاسز میں سائنس سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں۔ 2021 سے سیکنڈری کلاسز میں انگلش میڈیم کا اجرا کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے بچے نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں کسی بھی دوسرے ادارے کے بچوں سے پیچھے نہیں ہیں، اور یہ اس سکول کے اساتذہ کی انتھک محنت اور ٹیم ورک کا نتیجہ ہے، جس کے لیے سب اساتذہ، خواہ وہ موجودہ ہوں یہ سابقہ، سب اس اساتذہ تعریف کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمیں تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ جب ہر فرد اپنی ذمہ داری
احسن طریقے سے انجام دیتا ہے تو ایک بہترین جماعت تشکیل پاتی ہے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ جناب علی، اس کے لیے لگاتار اور مخلص محنت ضروری ہے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ خلوص اور لگاتار محنت سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ میں اپنی معروضات کو یہاں سمیٹتا ہوں۔ اب یہ ہمارا سفر انشاءاللہ مشترکہ ہوگا۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے پورے سٹاف کی طرف سے آپ کا ممنون ہوں کہ آپ سب نے اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر اس ادارے کو رونق بخشی اور اتنی بڑی تقریب کا انعقاد کر کے ہمارے دل جیتے۔ میں اپنے ملک اور ادارہ حضرت کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ معزز سامعین، پروگرام اپنی پوری آباداب کے ساتھ جاری ہے۔ یہاں پہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو کارنر ہے وہاں پہ رجسٹریشن ڈیسک لگا ہوا ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی مجبوری کے تحت یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور وہ رجسٹریشن نہیں کروا سکے تو اپنی رجسٹریشن ڈیسک پہ جا کر اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈونیشن کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی ڈونیشن دینا چاہتا ہے اسکول کے لیے تو وہاں پہ ساجد منصور صاحب بیٹھے ہیں، تو وہ اپنی ڈونیشن وہاں پہ نوٹ کرا دیں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، تاکہ اس اسکول میں جس کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ لوگ سینئر پوسٹوں پہ موجود ہیں، بہت پورے پاکستان میں طول و عرض میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو وہ سارے کا سارا جو کریڈٹ ہے اس سکول کو جاتا ہے کہ جس سے ہم نے یہ تعلیم حاصل کی ہے۔ معزز سامعین، اس دوران علامہ اشتیاق صاحب مولوال سے، خان بہادر صاحب روپوال سے، انسپیکٹر خان بہادر صاحب تشریف لائے ہیں، چودھری شوکت صاحب بگوال سے، اور حاجی امیر صاحب، علامہ غلام سمدانی گولوڑی صاحب، بابو باز خان سینئر کلرک روپوال تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حافظ ضیاء الحق صاحب ٹیچرز ہیں، تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عارف صاحب یہ بھی استاد محترم یہاں پہ تشریف لائے۔ ماسٹر غلام حیدر صاحب، محمد فہیم صاحب ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، کوٹ چودھری سے تشریف لائے۔ چیئرمین محمد امیر صاحب تشریف لائے ہیں۔ اسد امیر صاحب بھی خصوصی طور پہ تشریف لائے ہیں، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ نمبردار پرویز اختر صاحب مولوال سے تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید۔ علامہ مفتی عبد الرحمن قریشی صاحب مولوال سے، عطرت الطاف روپوال سے، ڈاکٹر سہیل رضوان صاحب تشریف لائے۔ انجینئر عدنان اشرف صاحب روپوال سے تشریف لائے، جو کہ ٹاپر ہیں 2003 کے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ حافظ امیر افضل صاحب دیوال سے تشریف لائے، راولپنڈی سے، خصوصی طور پر اس پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعیم صاحب روپوال کلاس 2005 کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور مبشر کہور صاحب وہ بھی تشریف لائے، ہم ان کو اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ چیئرمین حافظ جاوید صاحب روپوال سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سائنس ٹیچر سید چند بادشاہ صاحب تشریف لائے۔ تلگنگ سے پروفیسر عمران رضا مناز صاحب، خان محمد صاحب، کاظم رضا صاحب، قاضی مظہر الحق صاحب، چودھری قیوم صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز حاضرین کرام، وقت کی قلت کے باعث ہم نے بہت ساری چیزیں منہا کی ہیں، جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ حال میں موجود تمام حضرات
وہ بیسیکلی اس اسکول سے فارغ التحصیل ہیں، یعنی اس اسکول کے طالب علم رہے ہیں، اور اسی لیے ہم نے علیحدہ سے اسٹیج نہیں بنایا. ہم نے کہا کہ تمام حضرات ایک فرنٹ پہ رہیں، آپ اپنی کلاسوں میں رہیں، اپنی گپ شپ لگائیں اور اپنے اسکول کی یادیں تازہ کریں. ہم چاہ رہے تھے کہ اگر ہم ٹائم ہمیں مل سکے تو ہم ایک اسمبلی کا ماحول بنائیں گے. جس طرح آپ اسکول میں پڑھتے رہیں تو جس طرح دعا ہوتی تھی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس طرح جن حضرات نے دعائیں پڑھی ہیں انہی سے ہم دعا پڑھواتے، اور اس طرح ایک اسمبلی کا ہم نے ماحول کریٹ کرنا تھا. لیکن ٹائم کی قلت کے بعد ہم نے کافی ساری چیزیں منہا کر دی ہیں. اب تمام حضرات سے تو جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ منہا کی ہیں پروگرام سے، لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اب جو ہم پروگرام لے کے چل رہے ہیں، سب سے جو آخری بات ہمارے ذہن میں وہ یہ ہے کہ جب ہمارا پروگرام وائنڈ اپ ہو تو ساتھ ہی ہمارا کھانا بھی لگ جائے. کیونکہ آپ لوگ یہ اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ کوئی ساتھی بوریت محسوس نہ کریں اور تھوڑا وسیع دل کے ساتھ بیٹھیں. گرمی بھی ہے، لیکن آپ لوگ جو اتنی دور دراز سے اتنی گرمی کے موسم میں اتنی شدید مصروفیات کے دنوں میں تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. ہماری صرف آپ سے یہ درخواست ہے کہ تھوڑا سا انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. انشاءاللہ پروگرام ہم لمبا نہیں کریں گے، اس وقت تک کریں گے ضرور جب تک کھانا تیار نہیں ہو جاتا. کھانا انشاءاللہ ٹائم پہ آئے گا اور انشاءاللہ ٹائم پہ آپ کو الوداع کیا جائے گا. تو جیسے میرے بھائی سب حضرات کا تعارف کرا رہے ہیں، اس حال میں موجود ایک بندہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، چاہے وہ اس کا تعلق 1963 کی کلاس سے ہے، چاہے 2023 کی کلاس سے ہے. جو حضرات یہاں تشریف لا چکے ہیں ہمارے لیے انتہائی قابل احترام. ہماری محفل کو انہوں نے 4 چاند لگائے ہیں. ہم دل کے تھا گہرائیوں سے سب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حاضرین کرام، جی ایچ ایس روپوال نے چاہے سیاست کا میدان ہو یا دین کی خدمات ہوں، تجارت کے معاملات ہوں یا وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت ہو یا کھیل کے میدان ہو، جی ایچ ایس روپوال نے اور جی ایچ ایس روپوال کے اساتذہ کرام نے بہت سارے نایاب ہیرے تراشے ہیں. تو ان میں سے اب سب کے آتا تو بہت مشکل ناممکن ہے، لیکن ہم نے ایک چھوٹی سی لسٹ مرتب کی ہے. یہ لسٹ پڑھنے سے پہلے میں سب حضرات سے ملتمس ہوں کہ اگر کسی کا نام رہ جائے، چونکہ ٹائم بہت کم تھا تو دل پہ نہ لیجئے گا، ہماری غلطی سمجھ کے ہماری سستی سمجھ کے اسے معاف کر دیجئے گا. تو چند جو مشہور شخصیات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ سیاست، دین کی خدمات، تجارت، اس طرح پاک آرمی، ایئر فورس، نیوی اور دیگر فورسز، اس کے علاوہ کھیل کے میدانوں میں ہمارے اس سکول کے طالب علموں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، ان میں سے چند شخصیات کے نام میں آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں، جن میں سب سے پہلے سیاسی میدان میں بہت نام کمایا ہے وہ ہمارے اس سکول کے طالب علم جناب حاجی سردار غلام عباس صاحب ہیں. یہ سابقہ صوبائی وزیر ہیں اور 2 دفعہ ضلع چکوال کے ناظم رہے ہیں. اس کے علاوہ پاک آرمی میں جنرل خالد اصغر صاحب ہیں جن کا تعلق نگر ریحان سے ہے، اور سید ابرار حسین شاہ صاحب جو اس سکول کے متعلم بھی رہے ہیں اور اس سکول میں انہوں نے ایز اے پرنسپل بھی خدمات سر انجام دی ہیں. یہ سابق ڈائریکٹر ہیں ایجوکیشن راولپنڈی، سابق ای ڈی یو چکوال ہیں اور سابق ای ڈی یو شیخ پورہ رہے ہیں اور سابقہ ڈی پی آئی پنجاب بھی رہے ہیں. محمد امیر خان صاحب کو چودھری سے ان کا تعلق ہے، یہ 1974 ان کا سیشن ہے اور یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ حبیب بینک لمیٹڈ ہیں. بریگیڈیئر محمد اختر صاحب روپوال سے ان کا تعلق ہے، 1985 ان کا سیشن ہے. سکواڈن لیڈر ریٹائرڈ نور خان مناز صاحب کوٹ چودھری سے ان کا تعلق ہے اور ان کا سیشن جو ہے وہ 1985 ہے. کرنل خلیل ملک صاحب دیوال سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے اپنی کلاس کو ٹاپ کیا ہے اور 1987 ان کا سیشن ہے. مفتی عبد الرحمن قریشی صاحب ان کا 1987 سیشن ہے. اس کے علاوہ مولانا محمد رفیق صاحب دیوال سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے 1981 کے یہ سیشن کے ہیں اور انہوں نے اپنی کلاس کو سکول کو ٹاپ کیا ہے. اور جامعہ شریفیہ لاہور سے فارغ التحصیل ہیں، اب خطیب مدنی مسجد تلگنگ ہیں. علامہ شوکت کہوٹ صاحب مولوال سے ان کا تعلق ہے، اب یہ خطیب ہیں جامع مسجد غازی مرید بھلا. اس کے علاوہ ہمارے
محترم جناب مولانا اظہر منہاج صاحب ہیں، کوٹ چودھری سے ان کا تعلق ہے، خطیب ہیں یہ بیت المکرم مسجد کوٹ چودھری کے، یہ فارغ التحصیل ہیں بیرا شریف سے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے۔ اس کے علاوہ سردار سلطان شانی صاحب ہیں، سیاست ان کی فیلڈ ہے اور کوٹ چودھری سے ان کا تعلق ہے۔ کیپٹن جواد صاحب 2014 کوٹ چودھری سے ان کا تعلق ہے۔ کمانڈر آصف صاحب 2014 روپوال سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ مولانا محمد افضل امان صاحب دیوال سے ان کا تعلق ہے، سیشن ان کا 1978 ہے، خطیب ہیں الفلاح مسجد گجرانوالہ کے، فاضل ہیں دارالعلوم کراچی کے۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ مبشر صاحب ہیں، آج ہمارے استقبالیہ کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں۔ کیپٹن عزیز صاحب دیوال، اس کے علاوہ محمد آصف امان صاحب ہیں، انجینئر ہیں، 1988 ان کا سیشن ہے، روپوال سے ہیں اور یہ وفات پا چکے ہیں، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائیں۔ انجینئر غلام عباس صاحب ہیں، روپوال سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ آج یہ جو شیٹ پیش کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر نکاش صادق صاحب کے نام سے ہیں، ان کا فلی تعارف جو ہے وہ ہمارے محترم جناب ڈاکٹر عتیق صاحب 1986 ان کا سیشن ہے، وہ انشاءاللہ اپنی باری پر پورا تعارف بھی کرائیں گے اور انشاءاللہ ڈاکٹر نکاش صادق کی زندگی پر روشنی بھی ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ جناب نور محمد صاحب ہیں، یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں نادرہ کے۔ آفتاب حسین کہوٹ ملوال سے ان کا تعلق ہے، 1992 کے ٹاپر ہیں اور یہ ہمارے اساتذہ کرام گزرے جناب مولی نظر صاحب ان کے صاحبزادے ہیں۔ ایم اے انگلش ان کی کوالیفیکیشن ہے، صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں اور امریکن ایوارڈ یافتہ ہیں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول لکھنؤ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سپورٹس کی لائن میں جناب محمد اشرف صاحب ہیں، روپوال سے ان کا تعلق ہے، ثنا محمد اکرم، یہ جولین تھرو اور ہیمر میں، اس کے علاوہ رسہ کشی نیزہ بازی میں انہوں نے بہت نام کمایا ہے اور سپیشلی انہوں نے اپنے اسکول کا نام جو ہے وہ پنجاب لیول تک مشہور کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ محمد طارق صاحب ہیں، کوٹ چودھری سے ان کا تعلق ہے، یہ 100 میٹر اور 400 میٹر کی دوڑ میں انہوں نے بہت نام کمایا۔ اس کے علاوہ کبڈی میں یہ اس اسکول میں بہت نامور کھلاڑی آئے ہیں، جن میں سید سٹی شاہ صاحب یہ مرحوم وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ صفدر عباس بطالیہ ہیں، اشرف ملوال ہے، مقصود مرجان، خالد ملوال، غلام رضا دیوال، یہ تمام جو پلیئر ہیں ان کو بنانے میں ہمارے استاد محترم جناب سید مظہر الرجاء شاہ صاحب کا بنیادی کردار ہے، اللہ کی ذات کی ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ خالد صاحب ہیں ٹاپر 1971 کے، یہ ہمارے پاس تشریف لائے، ان کا گاؤں بھٹی گجر ہے، لیکن جب ان کو ہم نے اس پروگرام کا بتایا ہے تو یہ بحرین میں مقیم ہے اور ان کو بحرین کی نیشنلٹی ملی ہے، لیکن جب ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہمارے چیف کوارڈینیٹر جناب شفقات عباس کہوٹ نے، تو یہ کہتے ہیں کہ میری خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ مجھے اتنے عرصے کے بعد مجھے کوئی ڈھونڈ رہا ہے، میرا سکول مجھے ڈھونڈ رہا ہے، تو یہ اسپیشلی ٹکٹ کرا کے کل ہی تشریف لائے ہیں اور آج ہماری اس تقریب میں موجود ہیں۔ ان کے لیے اسپیشل طور پہ ہم سب حضرات سے گزارش کروں گا کہ کلیپنگ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جناب انجم صاحب ہیں، 1986 ان کا سیشن ہے، یہ بانجے ہیں، اشرف آصف صاحب جو استاد محترم ہیں، انہوں نے آل پاکستان نعت خوانی میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ چودھری زبیر کہوٹ صاحب ہیں، مولوال سے ان کا تعلق ہے، ان کا سیشن 1992 ہے، یہ ایڈوکیٹ ہیں اور بڑی عام خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا بھائی انور سلطان صاحب سے کہ پروگرام کو آگے چلانے کے لیے وہ تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ جی، ہمارے اسکول کی تاریخ بڑے سنہری کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اب میں آپ کے اور اس تقریب کے، اگر یہ کہا جائے کہ اس تقریب کے دولہا کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، اب میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ جس کے سامنے الفاظ کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، زبان ورت حرت میں مبتلا ہو کر گم ہونے لگتی ہے۔ عزم امت کی ایک ایسی داستان کہ جسے صدیوں تک تاریخ کے اوراق میں یاد رکھا جائے گا، جبل استقامت کا ایسا کوئی گراں کہ جسے آسمان بھی جھک جھک کر دیکھتا ہے، مادر علمی کا وہ فرزند کہ جس نے مادر علمی کی تڑپتی مچلتی روح کو 60 سالوں کے بعد اپنے بھولے بھٹکے ہوئے بیٹوں سے ملا دیا۔ خوشامدی روح کی گرائیوں سے ملتمس ہوں کہ اپنی زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے سر شفقت عباس کہوٹ کا۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اس شخص کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کیجئے، ایک ایسا شخص جس کے راستے میں نہ معذوری آ رہی آئی، نہ سفر کی سہولتیں
تک لٹا دیا. ایک مرتبہ پھر زوردار تالی ہونی چاہیے سر شفقت عباس صاحب کے لیے کہ وہ آئے اور مادری علمی کا مقدمہ مادری علمی کے بیٹوں کے سامنے پیش کرے. سر شفقت عباس کروڑ صاحب. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، تمام احباب سے میں ملتمس ہوں کہ ہماری اس تقریب کے سرپرست اعلیٰ، اس تقریب کے ماسٹر مائنڈ، اور انہوں نے ہی ہمیں ہماری تربیت کی، ہمیں موٹیویٹ کیا اور ہمیں یہ سارا کچھ کرنے کے لیے انہوں نے تیار کیا. میری مراد سید ابرار حسین شاہ صاحب سے ہے. آج صبح اچانک شاہ صاحب کی طبیعت خراب ہوئی. ان کو چکوال اسپتال میں ان کے بیٹے لے کر گئے اور وہاں سے انہوں نے پھر راولپنڈی لے کر جانے کا کہا. شاہ صاحب کو اس سے قبل بھی ایک دفعہ ہارٹ اٹیک کا جو عارضہ تھا وہ لاحق ہوا تھا اور ابھی شاہ صاحب کی طبیعت کافی بہتر تھی، لیکن آج انفارچونیٹلی اچانک دوبارہ ان کی طبیعت خراب ہوئی. تو میری تمام حاضرین سے، جو اکثریت ان کے کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے استاد محترم بھی یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، بے شمار تعداد میں ان کے شاگرد یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں. اور میری ایک اور گزارش ہے کہ جو احباب فیس بک پر لائیو یہ پروگرام نشر کر رہے ہیں وہ میری گفتگو کو ذرا اس میں حذف کر دیں. جب تک میری گفتگو ہو رہی ہے یہ فیس بک والا لائیو جو ایونٹ ہے اس کو ذرا آف کر دیں. ویڈیو بے شک بناتے رہیں، تصاویر لے لیں، لیکن لائیو کوریج جو ہے وہ میں ملتمس ہوں آپ سے کہ ذرا اپنا موبائل آف کر دیں. آپ بھی آف کر دیں. جب میری تقریر ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر یہ دوبارہ سے شروع کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام اساتذہ کرام، 1964 تا 2023 جنہوں نے کسی بھی دور میں یہاں پہ اپنے تدریسی فرائض سر انجام دیے، میں اگر جملہ اساتذہ کرام کا سب کا نام لوں گا جن کا پہلے وقتاً فوقتاً سٹاف سیکرٹری اس کا جو پینل ہے وہ نام لے چکے تو پھر بہت زیادہ وقت درکار ہوگا. جملہ کلاسز 1964 تا 2023 کے انتہائی محترم فارغ التحصیل طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور سالوں اور دہائیوں بعد گورنمنٹ ہائی سکول روپوال کے پلیٹ فارم پر مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. یہ ایک انتہائی مشکل ٹاسک تھا جسے سر انجام دینا کچھ اتنا آسان نہ تھا، مگر چونکہ اس سارے سفر، اس ساری تگ و دو کا، اس ساری جد و جہد کا بنیادی مقصد مادر علمی کے حقوق کی ادائیگی تھا، اس لیے میں نے، سید ابرار حسین شاہ صاحب نے، میرے جملہ کلاس فیلوز نے اور تمام کلاسز کے کوارڈینیٹرز نے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لایا، تب جا کر آج کا یہ دن دیکھنا نصیب ہوا. حاضرین محترم، جب جماعت 94 پر اللہ کا فضل ہوا اور ہم نے 23 مارچ 2021 کو صرف اپنی جماعت کے طلباء اور اساتذہ پر مشتمل ایک محفل سجائی تو نہ صرف لوگوں نے ہمیں سراہا بلکہ ہمارے اساتذہ اور بالخصوص سید ابرار حسین شاہ صاحب نے ہماری توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس کا فائدہ ہمارے اس مادر علمی کو ہو اور جس کی ثمرات آنے والی نسلوں تک پہنچے. 23 مارچ 2022 تک سخت محنت کے بعد ہم نے 1964 تا 2023 تمام کلاسز کے کوارڈینیٹرز، فوکل پرسنز اور کمیٹیوں پر مشتمل ڈھانچہ مکمل کیا. 23 مارچ 2022 کو سید ابرار حسین شاہ صاحب کی زیر صدارت جو اجلاس منعقد ہوا، اس دن سے ہم نے عملی جدوجہد کا آغاز کیا.
رجسٹریشن سمیت ہم نے تمام کلاسز کو 4 قسم کے ٹارگٹس تفویض کیے۔ نمبر 1 2 پودے لگانا، نمبر 2 3 بچے سکول حاضہ میں داخل کروانا، نمبر 3 سینئر فارغ التحصیل طلبہ سے گزارش کی جو کہ اچھے عہدوں پر براجمان ہیں کہ جونیئر فارغ التحصیل طلبہ کو روزگار کے حوالے سے جہاں تک ممکن ہو اپنا کردار ادا کریں۔ چوتھا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم سب مل کر اپنی توفیق کے مطابق اپنی اس مادر علمی کو ایک ایسی ڈونیشن دیں گے، ایک ایسی مدد فراہم کریں گے جس سے اس کی تمام جدید ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور ہمارا یہ مادر علمی پرائیویٹ سیکٹر کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ الحمدللہ پودے ہم نے منگوا لیے، گڑھے کھودے جا چکے ہیں، تقریب کے اختتام پر تمام کلاسز 2 پودے لگا کر جائیں گے۔ داخلہ مہم کے حوالے سے کوارڈینیٹرز یا ان کا کوئی نمائندہ اپنی باری پر اظہار خیال کرنے آئے گا تو وہ دیگر ٹارگٹس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کرے گا۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے، جو بڑے عہدوں اور بڑی پوسٹوں پر جلوہ افروز ہیں، جو بیرون ملک پرآسائش زندگیاں گزار رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ہم سے ایک سی وی لے کر جائیں اور اپنے عہدے اور پرآسائش زندگی کی زکوٰۃ اس طرح ادا کریں کہ ایک بچے کے روزگار کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ ڈونیشنز کے حوالے سے انتہائی حوصلہ افزا نتائج ہیں۔ درد دل رکھنے والے جن احباب اور جن شخصیات نے تعاون کیا، اللہ پاک ان کو اجر عظیم نصیب فرمائے اور اللہ پاک انہیں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اب میں احباب کے سامنے مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے میں پرائیویٹ سیکٹر کا بہت زیادہ زور ہے اور میکسیمم سکولوں کے پاس جدید ضروریات ہیں، سمی بصری معاونات ہیں، جبکہ ہماری بلڈنگ کو چونکہ تعمیر ہوئے ایک زمانہ بیت گیا، اس لیے اس میں بے پناہ مسائل ہیں۔ حاجی فضل الدین بلاک جو آپ سب نے دیکھا ہوا ہے، آپ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں، یہ قاضی شہاب الدین صاحب نے ہمیں بنوا کے دیا تھا۔ مذکورہ بلاک جس کے اندر کمپیوٹر لیب ہے، اس کی ساری چھت ٹپکتی ہے، چونکہ اس کے اندر لاکھوں مالیت کے کمپیوٹر پڑے ہیں، اس لیے ہم اس بلاک کے چھت کو لینٹر ڈال کر تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ بلڈنگ اور پودوں کی حفاظت کے لیے یہ جو اسٹیڈیم ہے، اسٹیڈیم کے درمیان اور بلڈنگ کے درمیان گیٹ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اسٹیڈیم کے اندر جو بچے کھیلتے ہیں وہ پھر سکول تک بھی جاتے ہیں اور پھر پودوں کو اور بلڈنگ کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کی بطریق احسن یہاں پہ جو حفاظت ہے وہ ممکن نہیں رہتی۔ بلڈنگ غربی بلاک کی جو بلڈنگ ہے، غربی بلاک جو ہے بلڈنگ کا، وہاں واش رومز اور ایک عدد پانی کے بور کی اشد ضرورت ہے۔ سکول میں سنگل فیز میٹر کی سہولت ہے، جس کی وجہ سے کمپیوٹر لیب سے طلبہ 100% فیضیاب نہیں ہو پا رہے۔ گرمیوں میں پنکھے بھی متاثر ہوتے ہیں، جبکہ پانی بھرنے کے لیے پنکھے بند کر کے موٹر چلانی پڑتی ہے۔ سامعین عزیز وقار، میں اپنی گفتگو کو 1 منٹ کے لیے روکتا ہوں۔ ہماری اس تقریب میں ہمارے سکول کے ہونہار سابقہ طالب علم جن کا تعلق سیشن 1985 کے ساتھ ہے، جناب پاک آرمی میں خدمات سر انجام دینے والے بریگیڈیئر اختر حسین صاحب تشریف لائے ہیں۔ ایک دفعہ بھرپور تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ بریگیڈیئر اختر حسین صاحب ہمارے سکول کا فخر۔
تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے سکول کو 3 فیز میٹر کی جو سہولت ہے وہ فراہم کریں. شرقی بلاک کا چھت زیادہ بارش میں سیم دیتا ہے، اس لیے میجر مرمت کی ضرورت ہے. پرانے واش رومز کے چھتوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ادارے کا بے شمار رقبہ، یہ جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ناہموار ہے اور اس کو قابل استعمال بنانے کی ضرورت ہے. طلبہ اور اساتذہ کے لیے بائکس کے لیے پارکنگ نہیں ہے. لان میں ٹف ٹائل لگوانی ہے. ہمارے طلبہ کو امتحان کے لیے بگوال جانا پڑتا ہے. ہم کوشش کر کے امتحانی سینٹر اپنے اسکول میں بنوانا چاہتے ہیں. ان تمام مسائل کی وجہ سے داخلہ مہم بری طرح متاثر ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم داخلہ لینے والے نئے طلبہ، پوزیشن ہولڈرز اور بالخصوص غریب طلبہ کو اسکالرشپ دیں تاکہ مقابلے کی اس فضا میں طلبہ اور والدین کا رجحان ہمارے اس ادارے کی طرف بڑھے. ان تمام قسم کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں ابتدائی طور پر کم از کم 1 کروڑ روپیہ درکار ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں جب اپنی تعلیم مکمل کر لیں تو انہیں گورنمنٹ کے اسکولوں میں بطور ٹیچر بھرتی کیا جائے. میں ایک بڑی دعوت فکر دے رہا ہوں احباب گرامی کو کہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نے MA/MSc کر لیا ہے، اس نے MPhil کر لیا ہے، اب کسی گورنمنٹ کے ادارے میں وہ PPSC کا امتحان دے یا FPSC کا امتحان دے تو کسی گورنمنٹ کے ادارے میں اس کو جاب مل جائے. لیکن ہم اپنے بچوں کو گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہائیلی کوالیفائڈ سٹاف ہونے کے باوجود یہاں پہ داخل کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارے 2 متضاد رویے ہیں جو میں آپ سب کے اور اپنے دل پر بھی دستک دے رہا ہوں کہ ہمارے جو رویے ہیں ان میں کتنا تضاد ہے. جب میں یہاں پڑھتا تھا تو سائنس ٹیچر اس وقت نہیں تھے. عبدالرحمان صاحب پچنند والے چند عرصے کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے آئے تھے. وہ جب ٹرانسفر ہو کے یہاں سے گئے تھے اس کے بعد لمبا عرصہ سائنس ٹیچر نہیں تھا. اب یہاں پہ 6 سائنس ٹیچر ہیں لیکن یہاں پہ بچوں کا پرابلم ہے. اور غلام رضا صاحب جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، میں صرف ان کی مثال دوں گا، باقی سائنس ٹیچر بھی اسی کیلیبر کے ہیں. اگر مجھے کوئی جج بنائے اور پورے پنجاب کے ٹیچرز کی رینکنگ کرنی ہو تو پنجاب کے جو چند اولین ٹیچر ہوں گے میں غلام رضا صاحب کا نام ان میں شامل کروں گا. اگر میرے ساتھ کسی کا اختلاف ہے تو میں اس کی دلیل دے رہا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ 2011 میں یہ بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، نعمان اکرم، اس نے 927 نمبر لیے تھے. یہ 2007 کے بعد کی میں کارکردگی آپ کو بتا رہا ہوں. میں اسکول میں بیٹھے ہوا تھا اسٹاف کے ساتھ تو سر نے کہا کہ اب شفقات صاحب مشکل ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا بچہ یہ ریکارڈ توڑ سکے، اتنے نمبر کوئی لے سکے. حاضرین گرامی، ہمارے اس سکول کے ایک اور عظیم سپوت، ایک عظیم طالب علم، پاک آرمی میں خدمات سر انجام دینے والے کرنل ریٹائرڈ خلیل احمد صاحب جو کہ ٹاپر ہیں کلاس 1987 کے، تشریف لا چکے ہیں. آپ سب بھرپور تالیوں کے ساتھ کرنل صاحب کا استقبال کریں. بہت شکریہ سر. اکرم نے 2011 میں 927 نمبر لیے بورڈ میں، تو اساتذہ کا خیال تھا کہ شاید یہ ریکارڈ اب نہ ٹوٹ سکے. اس سے اگلے سال ہمارا ایک بچہ تھا عدنان، وہ بھی اپنی کلاس کا ٹاپر تھا، اس نے 975 نمبر لے لیے.
ہم نے کہا کہ اب تو اس سے آگے بڑھنا شاید پاسبل نہیں ہو، کیونکہ گورنمنٹ کے سکولوں کو جو سٹف ملتا ہے وہ آپ لوگوں کو اور مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بچے بچ جاتے ہیں کہیں کے داخلہ ان کو نہیں ملتا، وہ پھر گورنمنٹ کے سکولوں میں آتے ہیں۔ اساتذہ کرام کو بہتر اس بات کا علم ہے۔ اس سے اگلے سال عدنان کا چھوٹا بھائی سرفراز تھا، اس نے 995 نمبر لیے۔ یہاں پہ اس سکول کے در و دیوار میں اور اس سکول کی ان فضاؤں میں بیٹھ کر اس نے 995 نمبر حاصل کیے۔ ابھی 2 سال پہلے جو آخری ہمارا ٹاپر تھا، اس کا نام میں اب مس کر گیا ہوں، غلام رضا صاحب میری رہنمائی کریں گے، اس بچے کے نمبر تھے 1023۔ فیضان خالد اس بچے کا نام ہے، اور میں بڑا پریشان ہوں آپ کی سب کی وجہ سے کہ اتنی خوبصورت یہاں پہ باتیں ہوئیں، اتنے جو ہنار طلبہ کا ذکر ہوا، اساتذہ کرام کا ذکر ہوا، اور آپ نے صرف تالیاں بجانی تھیں، اور میں جب آپ کو کہہ بھی رہا ہوں تو آپ تالیوں میں انتہائی کنجوسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ بھرپور انداز میں تالیاں بجائیں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو، اور ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں اور جن طلبہ کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو یہ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ اپنے بچے سرکاری اسکول میں داخل کروائیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کے بچے کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہوگا۔ اس کے علاوہ میں اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں ڈونیشنز کے حوالے سے آپ احباب کو آگاہ کروں، میں اپنے دوستوں کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس جدوجہد میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ 2 شخصیات جن کی رہنمائی اور سرپرستی پچھلے 2 سالوں سے قدم قدم پر میرے ساتھ رہی، وہ ہیں میرے مرشد، مربی اور استاد محترم سید ابرار حسین شاہ صاحب۔ اس کے بعد وہ شخصیت جنہوں نے قدم قدم پر میری حوصلہ افزائی فرمائی، مجھے گائیڈ کیا، اس ہستی کا نام ہے ڈاکٹر عتیق صادق صاحب۔ آپ بھرپور تالیاں بجائیں اور سید ابرار حسین شاہ صاحب اور ڈاکٹر عتیق صادق صاحب کو خراج تحسین پیش کریں۔ میری جماعت 1994 ہمیشہ میرے ساتھ رہی کہ جن کی سرگرم شمولیت کے بغیر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں خاص طور پر اپنے تمام کلاس فیلوز اور بالخصوص کور کمیٹی کے اراکین محترم فیصل توقیر صاحب، محترم ساجد منصور صاحب، محترم شاہد نواز صاحب، محترم الفت مار صاحب، محترم عاطف محمود صاحب، محترم عقیل اشرف صاحب، محترم انور سلطان صاحب اور محترم حیات محمد صاحب کا بھرپور انداز میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سارے ایونٹ کو سجانے میں، آج کی اس تقریب کو آرگنائز کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ میرے 2 روحانی برادران جن کو میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، میرے استاد محترم جناب مرید حسین صاحب کے صاحبزادگان ہیں، محترم ملک اعجاز حسین صاحب اور محترم ممتاز حسین تبسم صاحب۔ یہ شروع سے لے کر آخر تک ہر لمحہ میرے ساتھ رابطے میں رہے، میرے ساتھ مجھے انہوں نے گائیڈ کیا اور ایک ایک بات پر میرے ساتھ مشاورت کرتے رہے۔ میں اپنے دونوں بھائیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چودھری عبدالقیوم صاحب اور چودھری عبدالرؤوف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ میں بہت جونیئر تھا، میں نے 1994 میں میٹرک کیا ہے، اور پرانے احباب تک رسائی، پرانے اساتذہ تک رسائی میرے لیے پاسبل نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، انہوں نے مجھے نمبر فراہم کیے، انہوں نے مجھے نام بتائے، اور تب جا کر میں اس قابل ہوا کہ میں نے آپ کو دعوت دی۔ اس کے علاوہ میں جس شخصیت کا نام آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی میں نے فیس بک پر لکھا، جب کبھی میں نے سکول کے گروپ میں لکھا، کوئی میں نے وائس نوٹ چھوڑا، کوئی میں نے کہیں پر وزٹ کیا، میں نے کسی شخصیت سے ملاقات کی، تو وہ شخص جس نے ہر لمحہ میری حوصلہ افزائی کی اور میرے ساتھ تعاون کیا اور مجھے اپنی قیمتی معروضات، اپنے قیمتی احکامات اور اپنے قیمتی مشوروں سے مجھے نوازا، وہ ہے میرے بھائی چودھری ظفر سہیل صاحب۔ ان کے لیے بھی بھرپور تالیاں بجائیں کہ انہوں نے
بہت اہم کردار ادا کیا اور میرے حوصلوں کو جلا بخشی۔ اس کے علاوہ میں اپنے تمام کلاسز کے کوآرڈینیٹرز، فوکل پرسنز، اساتذہ کرام اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی شمولیت کے بغیر آج کا یہ دن دیکھنا نہ صرف مشکل تھا بلکہ ناممکن بھی تھا۔ میں عاشق بلوچ صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے کہ جن کا تعلق 1989 کے ساتھ ہے، انہوں نے اس جدوجہد پر لبیک کہتے ہوئے 5 بچے فوج میں بھرتی کرائے۔ عاشق بلوچ صاحب کے لیے تالیاں بجائیں۔ 5 بچے اس سکول کے فارغ تحصیل انہوں نے فوج میں بھرتی کرائے۔ اس کے علاوہ میں اپنی جماعت کے اپنے بھائی شوکت علی تھانوی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری درخواست پر، یہ جو ہم نے کہا تھا کہ ایک بچہ بھرتی کرائیں، انہوں نے ہماری درخواست پر 70 نوجوانوں کو سعودی عرب لے جانے کا عندیہ دیا اور ویزے اور ٹکٹ کے تمام تر اخراجات بھی ان کی کمپنی برداشت کر رہی ہے۔ شوکت علی تھانوی صاحب۔ موجود لمبی ہو گئی مگر میں اس لیے ضروری تھا یہ میرا باتیں کرنا کیونکہ آپ کے گزار کرنا یہ لازم تھا۔ اب آخری 2 باتیں ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو ٹوٹل ڈونیشنز اب تک ہمیں موصول ہوئی ہیں، ہم نے 1 کروڑ روپے ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہمیں جو تمام اخراجات سکول کے لیے ہم نے کرنے ہیں، اس کے لیے 5 رکنی ہم نے کمیٹی بنائی ہے۔ اس کے سربراہ سابقہ پرنسپل چودھری عبدالرؤف صاحب ہیں، وہ وہاں پہ تشریف فرما ہیں جو ڈونیشن کیمپ ہے وہاں پہ۔ ان کے ساتھ 5 ممبران ہیں۔ ان کے علاوہ ممتاز حسین تبسم صاحب انجینئر ہیں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں چکوال۔ اس کے علاوہ ساجد منصور صاحب جو کہ سیکٹری فنانس ہیں۔ موجودہ پرنسپل قاضی انیس صاحب وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں، اور 5واں نام جو ہے وہ مجھ ناچیز کا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو ڈونیشنز آئیں گی وہ ہم نے پریفرلی سکول میں کس جگہ پہ سب سے پہلے لگانی ہے۔ اور ڈونیشنز کے حوالے سے 4 آپشنز ہم دے رہے ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ نقد ڈونیشن دی جائے، وہاں پہ جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں ان تک جمع کروا دیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اناؤنسمنٹ کریں، کمیٹی کے پاس لکھوا دیں، اور جب آپ کے لیے ایزی ہو 2-3 مہینوں تک وہ آپ ہمارے پاس جمع کروا دیں۔ ہم انشاءاللہ اسکول میں خرچ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی ڈونیشن ہم نے کہاں لگائی ہے۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے پاس اناؤنسمنٹ کر کے اس ڈونیشن کو پلج کر لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ جب ہم نے ایک سوسائٹی کے لیے رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اولڈ رکوالین ایسوسیشن، جب یہ ایسوسیشن رجسٹرڈ ہو جائے گی، اس کا اکاؤنٹ باقاعدہ ہم کھلوائیں گے، تو آپ اس میں آن لائن شفٹ کر دیں۔ اور سب سے محتاط بیٹنگ، آخری آپشن میں آپ کو دے رہا ہوں، سب سے محتاط بیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کام میں نے یہاں پہ گنوائے ہیں اس میں سے کوئی ایک کام آپ اپنے ذمہ لے لیں، کمیٹی کو بتا دیں اور اپنی نگرانی سے وہ کام آپ سر انجام دیں، اس کی تکمیل کروائیں۔ یہ سب سے زیادہ آپ کو تشفی ہوگی، آپ کو تسکین پہنچے گی کہ ہم نے وہ کام جو ہے وہ اپنی نگرانی میں کروایا ہے۔ تو یہی بس میری گزارشات تھیں۔ اور ایک بات آخری میں عرض کر کے اپنے اساتذہ سے میں نے گزارش کرنی ہے، یہ آخری بات میں کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ میری گفتگو لمبی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے صرف، میرے بہت اچھے حالات ہیں، 17 گریڈ میں فیڈرل گورنمنٹ میں پڑھاتا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے میرے اوپر کہ میں اس کی اچھی فیس ادا کر سکتا ہوں، پرائیویٹ سکولوں میں پڑھا سکتا ہوں۔ ایک گزارش میں نے یہ کرنی ہے کہ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، اس بات کو لے کر میرے بعد جو لوگ آئیں گے، کوئی بندہ یہاں پہ سکول پر یا اساتذہ پر کسی قسم کی کوئی تنقیدی گفتگو نہیں کر سکتا، یہاں پہ وہ منع ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے، آپ کے ذہن میں کوئی شکایت ہے، آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں سکول کے حوالے سے، تو ایک رجسٹر یہاں پہ اویل ہے، وہ آپ اس میں درج کر سکتے ہیں۔ آپ کی ہم اس تجویز کو کنسیڈر کریں گے اور سکول کے ساتھ ہم مشاورت کریں گے کہ یہ مسائل ہیں، یہ آپ ان کو حل کریں۔ پرنسپل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سٹاف بھی سارا بیٹھا ہوا ہے، لیکن
یہاں پہ سٹیج پر اس طرح کی بات کرنے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو میں یہ بات جو کر رہا ہوں اپنے بیٹے کی کہ میرا بیٹا ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا تھا، اس کو میں لے کر گورنمنٹ اسکول، اپنے اسکول جہاں میں پڑھاتا ہوں، اس کو وہاں میں نے داخل کروایا. 1 سال کے بعد میں نے بیٹے کا انٹرویو کیا. میں نے کہا بیٹے بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، اب تم اس اسکول میں آ گئے ہو. میرا بیٹا کہتا ہے ابو آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے پہلے. میں نے کہا بیٹے بتاؤ کیا وجہ تھی. کہتے ہیں ابو آپ کا اتنا بڑا اسکول ہے، اتنے بڑے گراؤنڈ ہیں، یہاں پہ کھیلنے کی جگہ ہے، یہاں پہ آپ کے پاس اتنی سہولیات ہیں، کھلے کھلے کمرے ہیں، اور مجھے اس ڈربے میں آپ نے داخل کروایا ہوا تھا. وہ جہاں میرا بیٹا پڑھتا تھا وہ 20 بچوں کی کلاس جو تھی نا وہ اس کمرے میں نہیں آ سکتی تھی. اور میرا بیٹا کہتا ہے کہ جب میں پیشاب کرنے کے لیے میڈم سے اجازت لیتا تھا تو میڈم نہیں جانے دیتی تھی. میرا پیشاب کئی دفعہ شلوار میں نکل جاتا تھا، اور جب کبھی اجازت مل جاتی تھی میں اس جگہ پہ جاتا تھا تو مجھے لائن میں لگنا پڑتا تھا. تو میں نے کہا بیٹے اس بات کو چھوڑو، اب تم یہاں آ گئے ہو میرے اسکول میں، تو میرے جو اساتذہ ہیں یہاں اس اسکول کے، ان کی بات آپ کو سمجھ آتی ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے بیٹے نے کہا ابو مجھے ایسے سمجھ آتی ہے، بات میرے دل میں اتر جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو اپنے گھر کی مثال دی ہے، اپنے بیٹے کی. اور کل کائنات میرا ایک بیٹا ہے، اور وہاں پڑھ رہا ہے جہاں پہ میں پڑھا رہا ہوں، جہاں سے میں رزق کما رہا ہوں. میں یہ ساری بات میں نے اس لیے سنائی ہے کہ ہم نے ایک سروے کیا ہے، اور اس کوٹ چودھریاں، روپوال، مولوال اور دیوال کے جو سرکاری اسکول کے اساتذہ ہیں ان کے 100 بچے ہیں جو مختلف پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. ان سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ کل سے اپنے بچے سرکاری اسکولوں میں واپس لے کر آئیں. کیا آپ سارے اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے میری اس قرارداد کو آپ پاس کریں، ہاتھ کھڑے کر کے. یہ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں. 100 بچے آپ واپس لے کر آئیں، 100 بچے آپ کو معاشرہ دے گا، 100 بچے آپ کو معاشرہ اس کے بدلے میں دے گا. 200 بچے آپ کے بڑھ جائیں گے. جو بڑے بچے ہیں وہ ہائی اسکول میں داخل کروائیں، جو چھوٹے بچے ہیں وہ پرائمری اسکولوں میں داخل کروائیں، اور جو بچیاں ہیں ان کو گرلز اسکولوں میں داخل کروائیں. یہ میری گزارش ہے آج کی اس تقریب میں اپنے بھائیوں کے ساتھ. اور میں یہ اپنی طرف سے اور اس سوسائٹی کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو پہلے 50 بچے گورنمنٹ ہائی اسکول فال میں داخل ہوں گے، جماعت ششم 7 اور 8 میں جو داخل ہوں گے، ہم ہر مہینے اس کو 500 روپے اسکالرشپ دیں گے. آپ بھرپور تالیاں بجا دیں. ڈونیشنز کی مد میں ہمارا سب سے جو پہلی پریورٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو 6ٹھی 7ویں اور 8ویں میں بچے داخل ہوں گے ہر مہینے ہم 500 روپے ان کو اسکالرشپ دیں گے. اور جو 9ویں اور 10ویں میں داخل ہوں گے ان کو 1000 روپے اسکالرشپ دیں گے. ایک دفعہ بھرپور تالیاں بجا دیں. اس کے علاوہ جو سالانہ تقریب ہوگی اساتذہ کو ہم انعامات دیں گے، اور جو بچے اچھی پرسنٹیج لیں گے 70 سے ابو 80 A+ گریڈ لیں گے، A گریڈ لیں گے، B گریڈ لیں گے، ان کو ہم انعامات دیں گے. اور ان تمام انعامات کی جو ڈونیشن ہوگی وہ ہمارے محترم ڈاکٹر عتیق صادق صاحب دیں گے. یہ ان کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مجھ سے اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو کہ جو کسی میرے بھائی کو، کسی میرے کلیگ کو، کسی میرے دوست کو اگر ناگوار گزری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. میرا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. میں یوں سوچتا ہوں، میں آپ سے ذرا مختلف سوچتا ہوں. جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ سکول نہ ہوتا تو میں تو بگوال نہیں جا سکتا تھا. آپ تو ٹھیک ٹھاک تھے، آپ بگوال جا سکتے تھے. میں تو تلگنگ جا کے نہیں پڑھ سکتا تھا. میں تو چکوال شہر میں نہیں پڑھ سکتا تھا. اگر جب سکول نہ ہوتا، میں نہ پڑھ سکتا، میں کانپ جاتا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میری زندگی کیا ہوتی. آپ بھی اگر سوچیں کہ یہ سکول نہ ہوتا، آج آپ جن جن عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہاں ہوتے. اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ نے اس سکول کو ذریعہ بنایا ہے آپ کو یہاں تک پہنچانے میں. اس لیے ہم سب نے مل کر اس سکول کے لیے سوچنا ہے، چاہے ہم اس سکول کے فارغ التحصیل طالب علم ہیں، چاہے ہم اس سکول کے استاد ہیں یا والدین ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا.
میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. مع السلامہ. کہ جس کو